شادی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ اپنی شادی وغیرہ کا پروگرام ارینج کر دیتے ہیں، ایسی مشترکہ جگہ ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جب گھوڑوں پہ لوگ سواری کر کے جاتے تو سرائیں بنی ہوتی تھی رستوں کے اندر رہنے کے لیے، رات کو رات پڑ گئی ہے تو سرائیں بنی ہوتی تھی۔ آج کے ہوٹل ہیں، اس طرح کی جو جگہ ہیں، آپ اندازہ کیجیے اللہ نے کتنی تشریح کی ہے اس حوالے سے۔ ایسی جو جگہ ہیں جو عام لوگوں کے آنے جانے کی ہیں، جو کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، وہاں لوگ آتے جاتے ہیں بغیر اجازت کے، وہاں تم بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہو۔ آگے فرمایا کل للمؤمنین، مومنوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر۔ لیکن بار بار بات اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بات اگر دل میں پکی ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو بندے کی زندگی درست ہو جاتی ہے۔ اللہ بار بار کہتے ہیں جو چھپاتے ہو، جو آپ کرتے ہو اللہ جانتا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ یہ جو آنکھ مارتے ہیں نا بعض کا تو اشارے سے ہم آنکھ مارتے ہیں کسی کو، ایک تو پوری آنکھ مارتے ہیں، ایک جو آنکھ سے معمولی اشارہ بھی کرتے ہیں نا، معمولی اشارہ بھی، معمولی ایسے بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں، وہ تو سینوں کے بھیدوں میں جانتا ہے، وہ تیرے اندر وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں وہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا لوگوں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کن دو چیزوں کی؟ فرمایا اپنی زبان کی، یہ دو جبڑوں کے جو درمیان ہے یہ چھٹاکی کی زبان، اس کی ضمانت دے دو، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جو ڈیلے دیے نا رب نے، دو ڈیلے، یہ جن کے بارے میں یہ کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ بڑی نعمت ہے آنکھیں، یہ ان سے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں کہ یہ آنکھیں کیا نعمت ہے۔ اللہ نے یہ جو آنکھیں لگائی ہیں، ایک اور کمال کی چیز ہے، 7 ارب انسان اس دنیا میں کسی کی آنکھیں ملتی نہیں ہیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی آ گئی ایئرپورٹوں کے اوپر، وہ آنکھ میں اپنے وہ مشین جو لگائی ہوتی ہے وہ آنکھ میں مارتے چیک کرتے ہیں کہ بندہ وہی ہے، آنکھوں سے چیک کرتے ہیں۔ یہ جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھے اللہ نے ایسے بنائے کسی کے نشان ان انگوٹھوں کے ملتے ہی نہیں ہیں۔ ویسے تو تمہارا اپنا بھی تجربہ اپنے گھر میں ہے، ایک ماں نے بیٹے جنے ہوتے ہیں، عادتیں نہیں ملتی، شکلیں نہیں ملتی، باتیں نہیں ملتی، اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا یہ جو نظریں اللہ نے دی ہیں، جو تمہیں آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کی حفاظت کرو، یہی وہ کام ہے۔ یہ جو حیا والا معاملہ ہے، اگر آنکھوں کی حفاظت تم نے کر لی تو تم سمجھو کہ تم حیادار ہو گئے۔ اس حیا کو ختم کرنے کے لیے آنکھیں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ جتنی بدیاں اور برائیاں ہوتی ہیں پہلے آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں، پھر ہی تو سارا کام چلتا ہے، پھر ہی تو سارا کام، یہ آنکھوں کا ہی تو معاملہ سارا۔ آنکھوں کے اشاروں بنایوں سے جس چیز پر نظر پڑتی ہے پھر تصویر بنتی ہے، پھر دل میں جاتی ہے، پھر وہ سارا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا مومنو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، اور آپ نظروں کو نیچا کر کے رکھا کرو، غیر محرموں کو دیکھا نہ کرو۔ یہ جندہ گند برہنگ اس دنیا میں ہے، بچو اس سے، اپنی نظروں کو بچاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، جو ایک ضابطہ مقرر کیا اس کے مطابق زندگی بسر کرو تو اللہ حیا بھی عطا فرما دے گا۔ نکاح کرو،
شادی کرو، اسی کے اندر حیا ہے. جب نکاح ہوتا ہے تو ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت